السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے سورہ نور تک کی تفسیر کا خلاصہ بیان ہوا تھا۔ سورہ نور کے بعد سورہ فرقان ہے۔ الفرقان قرآن ہی کا ایک نام ہے جس کے معنی ہوتے ہیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب۔ اس سورہ کے اندر قرآن مجید پر جو اعتراضات ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو اعتراضات ہوئے، ان کو بیان کرتے ہوئے قرآن نے ان کا جواب دیا ہے۔ اور سورہ کا آغاز اس مضمون سے ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے سے پوری دنیا کے لیے، عالمین کے لیے، پوری کائنات کے لیے نذیر بنا کر بھیجا ہے، آگاہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن ایک عالمی کتاب ہے، یہ دین ایک عالمی دین ہے، پوری دنیا کے لیے ہے، کوئی مقامی دین نہیں ہے، کسی ایک جگہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ پوری دنیا کے لیے اور پوری دنیا کی ہدایت کا سامان اس میں رکھا گیا۔ پھر اسی سورہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ کے سامنے یہ کہیں گے، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اس کا ذکر آیا کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اور قوم سے مراد پوری انسانیت ہے۔ ظاہر ہے کسی نہ کسی اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی ہیں۔ دوسرے لوگوں نے تو ایمان ہی نہیں لایا اس کے اوپر۔ جن لوگوں نے ایمان لایا انہوں نے قرآن مجید کے جو دوسرے حقوق ہیں، قرآن مجید کو یاد کرنا، اس کو سمجھنا، اس میں غور و فکر کرنا، اس پر عمل کرنا، اس کی تبلیغ کرنا، ان چیزوں کو چھوڑ دینے کی بھی شکایت اللہ کی بارگاہ میں کی جائے گی۔ یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ خود سورہ فرقان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ رب العزت میں شکایت کریں گے، اس بات کا ذکر آیا ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ قرآن مجید کو اپنی زندگی کا اسوہ بنایا جائے، دستور بنایا جائے۔ اور اسی سورہ کے اندر آگے ذکر آیا ہے کہ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اسی قرآن مجید کے ذریعے سے جہاد کبیر کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اسی کے ذریعے سے جو بھی فتح، عروج، بلندی حاصل ہوگی، اسی قرآن کے ذریعے سے حاصل ہوگی۔ پھر اس سورہ کے اندر کئی انبیاء کا ذکر اشاروں میں آیا، ان کی خصوصیات کا ذکر آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رحمان کے خاص بندوں کا ذکر فرمایا کہ ان کی کیا صفات ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو خاص بندے ہیں ان کی ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ زمین پر جھک کر آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں، یعنی ان کے تواضع کو بتایا گیا، عاجزی کو بتایا گیا۔ پھر ان کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ وہ ان کی راتیں اس طرح گزرتی ہیں کہ اللہ کے سامنے عبادت کر رہے ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، سجدوں میں ہوتے ہیں۔ پھر بتایا گیا کہ وہ اللہ کے سامنے یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے ہمارے رب، جہنم کے عذاب کو ہم سے دور کر دیں، ہم سے پھیر دیں۔ پھر ان کی خصوصیت یہ بتائی گئی کہ وہ جب خرچ کرتے ہیں اللہ کا دیا ہوا مال، تو نہ وہ کنجوسی کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں، بہت ہاتھ کو تنگ کر لیتے ہیں، نہ بہت اسراف کرتے ہیں، بلکہ وہ میانہ روی کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ جو اعتدال دین نے ہر چیز میں رکھا ہے وہ خرچ کرنے کے سلسلے میں بھی اس کو اختیار کرتے ہیں۔ پھر قتل سے بچتے ہیں، بدکاری سے بچتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا گیا کہ جو لغو اور بیکار باتیں ہیں، جن کا کوئی حاصل نہیں ہے دنیا اور آخرت میں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ پھر بتایا گیا کہ وہ کوئی بھی حکم شریعت کا یا کوئی بھی دین کی کوئی بات ہو تو اندھے بہرے ہو کر نہیں ٹوٹ پڑتے، ان کی سمجھ پیدا کرتے ہیں، اور کسی بھی بحث و مباحثے سے پہلے بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر بتایا گیا کہ ان کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے سامنے یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ ہمارے رب ہماری بیویوں اور ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، سکون کا سامان بنائیے،
اور ہمیں متقیوں کا امام بنائیے۔ یعنی جب ہمارے گھر کے لوگوں میں تقوی پیدا ہوگا اور ہم گھر کے سربراہ اور امام اور پیشوا ہوں گے تو ظاہر ہے کہ ہمیں تقوی والوں کی امامت ملے گی، اور اس راستے سے مجھے بھی متقی بننے کا موقع ملے گا اور اس کی توفیق ملے گی۔ اس دعا کا بھی اہتمام کثرت سے کرنا چاہیے، اپنی نسلوں میں اور اپنے خاندان میں دین اور ایمان اور تقوی اور پرہیزگاری کے باقی رکھنے کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ جیسے کہ بنی اسرائیل میں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ والی دعا سکھائی گئی کہ والدین کے لیے ہمیشہ دعا کی جائے، یہاں اولاد کے لیے اور بچوں کے لیے ہمیشہ دعا جاری رکھی جائے۔ اس کے بعد سورۃ الشعراء ہے۔ شعراء شاعر کی جمع ہے، شاعری کرنے والوں کی پہلے تو مذمت بیان کی گئی ہے۔ سورۃ شعراء کے بالکل اخیر میں اسی لفظ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کا نام رکھا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ گمراہ لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں، اور کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہ لوگ ہر وادی میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ یعنی ایک شاعر کا کوئی خاص متعین مضمون نہیں ہوتا ہے، اس کے تصورات اور خیالات ہوتے ہیں، اس کے مطابق وہ ایک بات پیش کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ وہ یقولون ما لا یفعلون، جو کرتے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیکن وہ شعراء، ایسے شاعر جو ایمان بھی رکھتے ہیں، نیک عمل بھی کرتے ہیں، وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور ظلم کے خلاف وہ بدلہ لیتے ہیں، ظلم کا بدلہ لیتے ہیں، ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، ان کی قرآن نے تعریف بھی بیان۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کو اسی مسجد نبوی کے ممبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسان تم شعر پڑھو، جبریل تمہارے ساتھ ہے۔ تو شاعری وہ بھی ہے کہ جس سے اس زمانے میں میڈیا کا کام لیا گیا تھا، پہاڑی پر چڑھ کر جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا سے اعلان کیا تھا، اس زمانے کا میڈیا وہ تھا، اس زمانے کا میڈیا یہی شاعری تھی۔ آج جو بھی طریقہ اس کے لیے اختیار کیا جائے، اور بہتر سے بہتر ہمارے ملک میں اور دوسری بہت سی جگہوں پر خوش قسمتی سے فارسی زبان میں، اردو زبان میں ایسے ایسے شعراء پیدا ہوئے جنہوں نے نہ صرف یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیں کہی ہیں، اللہ رب العزت کی شان میں حمد و ثنا بیان کی ہے، پوری قوم کی اصلاح کی کوشش کی ہے۔ آپ خواجہ الطاف حسین حالی کو لے لیجئے، علامہ اقبال کو لے لیجئے، تو بڑے نام ہیں۔ ایسے بہت سے شعراء ہیں۔ اللہ کا وہ دین ہے جو ہر زبان میں پہنچا اور ہر جگہ پہنچا، اور اللہ کے دین کی بلندی ہر جگہ بیان کی گئی۔ تو بسا اوقات یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک شاعر ہے اور وہ کیا علم کی اور دین کی خدمت کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی خدمت کے لیے، صحیح تصور کو پہنچانے کے لیے جو شاعرانہ خیالات دیے ہیں، ان کی بھی بہت اہمیت ہے۔ لیکن ضرورت ہے اس بات کی کہ اس میں ایسے مضامین سے بچا جائے جو لغو ہو، لہو و لعب اور تماشے کی دعوت دینے والے ہوں۔ اس سورہ کے اندر اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء کا تذکرہ فرمایا، اور اس تذکرے کے اخیر میں ایک دو تین آیتیں بار بار دہرائی گئیں۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں ایک بڑی نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور یہ اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا رب وہ ہے جو غالب ہے لیکن رحم کرنے والا بھی ہے، بڑی قوت رکھنے کے باوجود بھی رحم کرنے والا۔ اس نے حضرت نوح، حضرت موسیٰ اور ہارون، حضرت ابراہیم اور حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب، سب کی قوموں کو بہت وقت دیا، بار بار ان کی اصلاح کی کوشش کی گئی، ان کو سمجھایا گیا، پھر جا کر ان کے اوپر عذاب آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں یہاں ایک خاص اضافہ ہے کہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ فرعون کا لشکر بالکل قریب آ رہا ہے تو انہوں نے کہا انا لمدرکون۔ بنی اسرائیل تو تھے ہی بہت جلد باز، انہوں نے شور مچایا کہ اب تو ہم پکڑے گئے، موسیٰ تم نے کچھ بھی نہیں کیا ہمارے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو پیغمبر کا یقین ہوتا ہے اس یقین کے ساتھ فرمایا کہ کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے جو مجھے راستہ دکھائے گا۔ اور پھر فرمایا گیا کہ تم لاٹھی سمندر میں مارو، اور اللہ نے وہ راستہ نکالا کہ جس سے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی اور فرعون کو اسی میں ڈبو دیا گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چند دعاؤں کا اور اللہ کی جو انہوں نے حمد و ثنا بیان کی اس کا ذکر آیا،
انہوں نے فرمایا کہ میں تو صرف رب العالمین کی عبادت کروں گا، جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے۔ الذی خلقنی فہو یہدین، جو مجھے کھانا کھلاتا ہے، پانی پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، جب میں بیمار پڑ جاتا ہوں تو مجھے شفا بھی دیتا ہے۔ موت و حیات اسی کے ہاتھ میں ہے، جس سے مجھے امید ہے کہ وہ آخرت میں روز جزا میں مجھے معاف فرما دے گا اور مجھے بخش دے گا۔ اور بھی دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی، جن میں ایک دعا یہ بھی فرمائی کہ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، جس دن اٹھایا جائے گا لوگوں کو، اے میرے رب مجھے اس دن رسوا نہ کیجیے گا، مجھے ذلت سے بچا لیجیے گا، جس دن کوئی مال اولاد کام نہیں آئیں گے، صرف یہ کام آئے گا کہ ایک شخص اللہ کے سامنے قلب سلیم کے ساتھ آئے، ایسا دل لے کر آئے جو شرک سے اور اللہ کے ما سوی اللہ سے امید لگانے سے پاک تھا، وہ صرف اللہ سے لو لگانے والا دل تھا۔ یہ دل لے کر جو آئے گا اللہ کے سامنے، اسی کو کامیابی ملے گی۔ پھر قوم عاد کے تذکرے میں خصوصی یہ ذکر فرمایا کہ ان کو اللہ نے بڑی طاقت دی تھی، بڑی مہارت دی تھی۔ فرمایا لیکن تمہارا یہ حال ہے کہ ایسا لگتا ہے تم ہر جگہ گھر بناتے ہو، ہمیشہ جیسے تم کو دنیا میں رہنا ہے اور غفلت کے ساتھ زندگی گزارتے ہو۔ ان تمام واقعات میں اس امت کے لیے بھی اور پوری انسانیت کے لیے بھی بڑا سبق ہے کہ ہم بھی کیسے زندگی گزاریں، اللہ سے لو لگاتے ہوئے، اللہ کا دھیان کرتے ہوئے، غفلت سے بچتے ہوئے۔ سورہ نمل میں بھی اسی طرف اشارہ کیا گیا۔ نملہ کی جمع ہے نمل، جس کے معنی چونٹیوں کے ہوتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جا رہے تھے اور چونٹیوں نے جب دیکھا کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ اے چونٹیوں اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کے لوگوں کو محسوس بھی نہ ہو اور وہ تمہیں روند ڈالیں، پتہ بھی نہ چلے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہنسی آ گئی اس بات پر کہ اللہ نے کیسی ہمیں نعمت عطا کی ہے کہ میں اس کی بولی بھی سمجھ رہا ہوں کہ یہ کیا کہہ رہی ہے یہ چونٹی۔ کہا ہے ہمارے رب مجھے توفیق دیجئے کہ میں صرف آپ کا شکر ادا کروں اس نعمت کا جو آپ نے میرے اوپر کیا، میرے والدین پر کیا، اور میں نیک عمل کرتا رہوں، مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ ایک نبی اور زمانے کے سب سے بڑے بادشاہ، اور وہ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر، جنوں پر، حیوانوں پر، سب پر قدرت دی، ہواؤں پر دی، پوری کائنات کو ان کے لیے سمیٹ دیا، ان کے لیے سفر آسان فرما دیے، ان کا یہ حال ہے۔ اور نبوت کے خاندان میں کہ دعا کر رہے ہیں تو یہ کہ اللہ مجھے نیک عمل کی توفیق دے، مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ ہمارا آپ کا کیا شمار ہے، بار بار اللہ کے سامنے یہ دعائیں دہرانی چاہیے اور اللہ کے سامنے لو لگا کر یہ مانگنا چاہیے۔ سورہ نمل میں پھر اللہ تعالیٰ نے اسی حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو نعمت ملی تھی کہ پرندوں کی منطق الطیر، پرندوں کی زبان سمجھتے تھے، ہدہد پرندہ تھا جس نے آ کر بتایا کہ ایک قوم ہے جو سورج کی پوجا کرتی ہے اور ایک خاتون ہے جو ان کے اوپر حکومت کرتی ہے، جو ملکہ سبا کا ذکر کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو خط لکھا کہ تم اسلام قبول کرو، اللہ کا دین مانو، ورنہ میرے پاس ایسا لشکر ہے کہ میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ملکہ سبا کو بڑا ناز تھا کہ ہم سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر رنگ میں انبیاء کو بھیجا، نبی بھیجا، اس کے ساتھ ان کو بادشاہ بھی بنایا، قوت بھی دی، طاقت بھی دی، اور اس قوت اور طاقت کے ساتھ چیلنج کرنے کا ان کو حکم دیا۔ ان کو ملکہ سبا کو ایسا لگا کہ ان کے پاس کیا ہو سکتا ہے، وہ آئی، انہوں نے ان کا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا جاہ و جلال، لاؤ لشکر اور ان کا تخت، اور جو یہ قدرت کہ حضرت سلیمان نے بلقیس کے پہنچنے سے پہلے اس کا تخت اپنے یہاں منگا لیا تھا، ایسی طاقت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی جنوں کے ذریعے سے، اور جو بھی طاقت اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ تو ملکہ سبا نے کہا کہ میرا کوئی زور نہیں چلتا، میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے اس طاقت کے سامنے، اور ایسی ہدایت اللہ نے دے رکھی ہے۔ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو ظاہر ہے کہ جہاں پر جو حکمت ہو، جس طرح سے دعوت دینی ہو، اللہ تعالیٰ اس طرح سے توفیق عطا فرماتے ہیں، اور وہاں کی وہ حکمت ہوتی، وہاں پر جاہ و جلال اور اپنی طاقت کا اظہار ایک حکمت تھی، تو وہاں پر طاقت کا اظہار کیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت سی نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ پھر اس کے بعد سورہ قصص میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ، اور فرعون سے کیسے اللہ نے ان کی حفاظت کی، اور والدہ تک دوبارہ ان کو کیسے پہنچایا۔ یہاں ایک اضافہ حضرت موسیٰ اور
کہ واقعے میں یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی جب انہوں نے 2 بچیوں کے لیے پانی پلا دیا تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ کون ہے تمہارے والد؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے ہمارے رب، جو بھی خیر آپ نازل فرمائیں میں اس کا محتاج ہوں۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، جب آپ مدین تشریف لے گئے تھے اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک صاحبزادی آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میرے والد نے آپ کو بلایا ہے، اور پھر جا کر اپنے والد سے یہ کہتی ہیں کہ یہ آپ کسی کو مزدور رکھ لیجئے، اجیر رکھ لیجئے، اور اجیر ایسے شخص کو رکھیے کہ جو طاقتور بھی ہو، امانت دار بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی بھی ان لوگوں کے لیے بھرا بڑی محنت کے ساتھ، اور اس کے ساتھ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب کے یہاں آئے ہیں ان کے بلانے پر، تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کے ساتھ بڑی پاکیزگی کے ساتھ ان بچیوں پر انہوں نے نگاہ بھی نہیں اٹھائی، بلکہ خود آگے آگے چلے، یہ بچیاں پیچھے پیچھے چلیں۔ تو یہ تعریف بیان کی کہ مرد تو وہ ہوتا ہے جو طاقتور بھی ہو، کام کرنے والا بھی ہو، اور وہ امانت دار بھی ہو، نگاہوں کی بھی خیانت نہ کرتا ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اشارہ سمجھ لیا اپنی بچیوں کا، اور ان میں سے ایک سے شادی کرا دی، نکاح کرا دیا، اور مہر یہ طے کیا کہ حضرت موسیٰ حضرت شعیب کی 8 سال خدمت کریں گے، اور کہا کہ اگر تم 10 سال کر دو تو یہ تمہاری طرف سے ہوگا، اس پر کوئی ھذا بینی و بینک، میرے اور تمہارے درمیان کی بات ہوگی، اور جو کچھ ہم طے کر رہے ہیں اللہ اس پر گواہ ہے اور اس پر مہربان ہے اور اس کو جاننے والا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور واقعات ذکر کیے گئے، اور آخر میں قارون کا ذکر کیا گیا کہ جس کو اللہ نے اتنے خزانے دیے تھے کہ صرف اگر اس کی کنجیاں اور چابیاں اٹھانے کے لیے اتنے لوگوں کی ضرورت تھی، اولی العصبہ اولی القوہ، یعنی پوری ایک ٹیم، ایک پوری اس کی بدماشوں کی ٹولی تھی جو اس کی چابیوں کو اٹھا کر چلتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر اس زمانے میں بھیجا ہوتا تو پاسورڈ رکھ لیتا، اس کے سارے کام ہو جاتے، لیکن اس زمانے میں اس کو ضرورت تھی اور اللہ نے اتنی چابیاں عطا کی تھی۔ اللہ نے ایک طرف اس کی قدرت دکھائی اور دوسری طرف اپنی طاقت اور قدرت دکھائی کہ ان تمام خزانوں کے ساتھ اس کو زمین میں دھسا دیا۔ اللہ تعالیٰ آج کے قارونوں کو بھی اپنی قدرت اور اپنی شان و شوکت اور کرشمے دکھا کر ان پر اپنی حجت تمام فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ نصیحت فرمائی کہ دیکھو ہمیشہ آخرت کی تلاش میں رہو، لیکن لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے اس کو بھی مت بھول جانا۔ دنیا کمانے کا بھی حکم دیا گیا، دنیا سے اپنا حصہ لینے کا بھی حکم دیا گیا، لیکن نظر ہمیشہ آخرت پر رکھنے کا حکم دیا گیا، اور فرمایا گیا کہ آخرت اسی کے لیے ہے، نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، ہم نے آخرت ان لوگوں کے لیے رکھ دی ہے کہ جو زمین میں کبریائی، زمین میں تکبر اور غرور اور فساد نہیں چاہتے، وہ عاجزی اور تواضع کے ساتھ اللہ کے بندے بن کر زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ عنکبوت ہے، انشاءاللہ کل کی تفسیر کے ساتھ ہم اس کا ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رحمان کے نیک بندوں میں شامل فرمائے، اور ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اہل تقوی ہیں، اور اخروی اور دنیاوی ہر طرح کی کامیابیوں سے نوازے، اور ان ظالموں کی پکڑ فرمائے جو ہمارے مسلم بھائیوں کو رمضان کے اس مہینے میں اس طرح سے ان کے پیچھے پڑے ہیں اور ایسی ایسی کارروائیاں کر رہے ہیں کہ ہم خون کے آنسو روتے ہیں، ہمارا کوئی بس نہیں چلتا ہے۔ آج نہ تراویح میں اور نہ ہماری عبادتوں میں ہمارا دل لگتا ہے، نہ افطار ہمارے لیے اچھا معلوم ہوتا ہے، نہ سحری اچھی معلوم ہوتی ہے، کہ ہمارے ملک میں ہمارے پڑوسیوں اور بھائی بندوں کے ساتھ ایسی کارروائی، ایسے ظالمانہ کام، اللہ ان سے سمجھے اور ان سے انتقام لے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو معاف فرمائے اور ہم سے وہ کام لے جو وہ چاہتا ہے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔